الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام: آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام قابل التقرير نمازی احباب، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے قوم کو دعوت دی، پھر ان کے بتوں کو توڑ دیا، پھر قوم کے ساتھ اور نمرود کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا۔ اللہ نے آپ کو اس میں غلبہ اور فتح اور کامیابی سے نوازا۔ پھر قوم نے اپنے خداؤں کی مدد کے لیے آگ کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو جلا کر کے آگ میں ڈالا تاکہ یہاں سے حضرت ابراہیم کا نعوذ باللہ خاتمہ ہو سکے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت فرما کر کے نمرود اور اس کی ماننے والی قوم کو پھر ذلیل و رسوا کیا۔ پھر آپ نے اپنے باپ کو سمجھایا تو باپ نے آپ کو کہا کہ اگر تو یہاں ہمارے مذہب اور بتوں کی عبادت کے ساتھ رہ سکتا ہے تو رہ، ورنہ یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ میں آپ کو پتھر سے مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ تو باپ کے سامنے بیٹے حضرت ابراہیم نے کہا: قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کروں گا، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ آپ بابل عراق کے شہر سے براستہ مصر شام بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے۔ پھر وہاں پر فرعون مصر نے آپ کی حرم محترم کے ساتھ برا ارادہ کیا۔ اللہ نے آپ کو وہاں پر بھی آپ کی گھر والی کی حفاظت فرمائی اور انعام میں حضرت سارہ ملی۔ حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ ملی۔ حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے حضرت سارہ نے ہدیہ کر دیا، تو حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ یہاں تک تو معاملہ ہمارا 2 جمعوں میں پیچھے گزر چکا ہے،
جس کا میں نے کچھ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس کے بعد اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کے ساتھ بڑی وفاداری کا مظاہرہ کیا۔ ساری قوم کو چھوڑا، اپنے ماں باپ، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئی۔ آپ 3 آدمیوں کا قافلہ ہے، حضرت لوط آپ کے بھتیجے ہیں، حضرت سارہ آپ کی بیوی ہیں، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 افراد کے اوپر یہ اللہ کو ماننے والوں کا قافلہ ہے۔ حضرت ہاجرہ ملتی ہیں حضرت سارہ کو۔ حضرت ہاجرہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے نکاح میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ہاجرہ کو اولاد کی امید دے دیتا ہے۔ تو اب حضرت ہاجرہ کو اللہ نے اولاد سے نوازا، ایک پیارا لفظ جگر بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے آپ کو خوشخبری دی ایک بردبار لڑکے کی۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، حضرت ہاجرہ کو اللہ نے بیٹا دے دیا تو حضرت سارہ کو یہ دیکھ کر کے گوارا نہ ہوا کہ میں نے ساری زندگی وفاداری میں گزاری، ساری قوم کی مخالفت میں ابراہیم کے ساتھ کھڑی رہی، پورا قوم، قبیلہ، خاندان، علاقہ، شہر سب کچھ میں نے حضرت ابراہیم کے لیے چھوڑا، اور آج نعمت مل رہی ہے تو وہ حضرت ہاجرہ کو مل رہی ہے، تو یہ بات حضرت سارہ کے لیے بھی ناگوار ہوئی۔ تو حضرت سارہ نے مطالبہ کیا کہ حضرت ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے ہٹا کر کے کسی بیابان جنگل میں چھوڑ کر آئیں۔ اللہ نے بھی حضرت سارہ کی لاج رکھی اور حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے روانہ ہو جائے، اور مقام اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بتایا، اور یہ لوگ سفر پر روانہ ہوئے۔ رہبر حضرت جبریل تھے، اور لے جاتے ہوئے جنگل، بیابان، جھاڑیاں، لق و دق جگہ پر لے جا کر کے جہاں آج بیت اللہ ہے وہاں پر لے جا کر کے حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور ان کی اولاد حضرت اسماعیل کو چھوڑ دی، اور کچھ کھجوریں اور کچھ پانی دے دیا اور واپس جانے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ نے حضرت اسماعیل کو پیچھے سے پکڑا کہ آپ مجھے اس بیابان میں، لق و دق میں، جہاں نہ آدم ذات ہے، نہ آدم ذات کا وجود ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ہے، نہ انسان کی زندگی گزارنے کے کوئی اسباب اور ذرائع ہیں، آپ مجھے اس جنگل بیابان میں تنہا اور میرے بچے کو چھوڑ کر کیسے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر حضرت ہاجرہ نے خود کہا کہ کیا آپ کو آپ کے رب نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں، مجھے میرے رب نے حکم دیا۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ بہت بڑا امتحان تھا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ، کہ حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے چند چیزوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُمْ، تو تمام آزمائش میں پورے ہو گئے۔ باپ ہے، بیوی اور بچے کو جو خوشخبری ملی ہے، جو خوشی ملی ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور ایسی جگہ جو صحرا، ریگستان، آدم ذات کا وجود نہیں، انسانیت کی زندگی گزارنے کے کوئی اسباب نہیں، ایسی جگہ پر اپنی اولاد کو چھوڑ دینا، بیوی کو چھوڑ دینا، انسان کی عقل اس کو گوارا نہیں کرتی، مگر اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم نے پورا کر کے دکھایا۔ اللہ نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم،
تیرے رب نے فرمایا اے ابراہیم اپنے رب کی فرمانبرداری کرو۔ حضرت ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں۔ ہاں میں اپنے رب کا فرما بردار ہوں۔ ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا، ہم نے بھی تو کلمہ پڑھا، اپنے رب کو رب مانا، معبود مانا، تو ہم نے اس کی کون سی ایسی فرما برداری کی کہ اب ہمارا رب ہم سے کہے کہ میری فرما برداری کرو تو ہم کہیں کہ ہم اے رب ہم آپ کے فرما بردار ہیں۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں اور طریقوں کے خلاف ہے۔ صبح اٹھنے سے رات کے سونے تک کون سا عمل میرا اللہ کے حکم کے مطابق، میرے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے؟ ہر انسان سوچے دیکھے، انسان کے سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک یہ وجود اللہ کی امانت ہے۔ اس میں کون سا طریقہ نبی کا رائج ہے اور اس میں کون سا طریقہ غیروں کا رائج ہے، اس میں ہم بھی تو دیکھیں۔ حضرت ابراہیم کو کہا ربہ اسلم، رب کے فرما برداری کیجیے۔ اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرما بردار۔ 3 سے 4 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملنے کے لیے آئے، جانے لگے۔ جب بچے کو بیوی کو چھوڑا، جا رہے ہیں، دل تو اللہ کا حکم تو پورا کیا، مگر دل کا تو بھی ایک میلان ہے، ایک محبت ہے اولاد کی، بیوی کی، وہ بھی تو ایک چیز ہے۔ جب پہاڑ کا دامن لیا، سائڈ ہوئے، اللہ سے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، رب میں نے اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، ذریت کو ایسی جگہ پر ٹھہرایا ہے جو وادی کھیتی کے قابل نہیں ہے، وادی غیر ذی زرع، کھیتی کے قابل نہیں، عند بیتک المحرم، مگر تیرے محترم اور حرم بیت اللہ کے پاس ہے۔ ربنا، اے رب، لیقیموا الصلاۃ، کیا دعا کی؟ میں نے اس لیے چھوڑا ہے تاکہ میری رب میری اولاد، میری ذریت تیری نماز پڑھے۔ فاجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کو اپنی طرف سے میوے پھل رزق عطا فرما۔ لعلہم یشکرون، اس لیے رزق دے دے تاکہ یہ تیرے شکر گزار بن جائے، ہاں دعا کی اپنی اولاد اور ذریت کے لیے۔ کئی دفعہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہیں، آپ کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اور بیت اللہ کی تعمیر کرو، بیت اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں، آپ کی رہائش تو شام یا بیت المقدس میں ہے حضرت سارہ کے ساتھ، اور وہاں پر اللہ نے حضرت سارہ کو حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام علیم، آپ کو ایک علم والی اولاد دی جائے گی۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، آپ کو بردبار لڑکا دیا جائے گا۔ ہاں ذبح کرنا تھا نا، آسان کام تو تھا نہیں، تو بردباری چاہیے، حلم چاہیے، تحمل چاہیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایسا جذبہ چاہیے جو تحمل کے قابل ہو۔ ہاں حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کے گھر کی تعمیر کروں۔ فرمایا اپنے رب کا حکم مانیے، فرمانبرداری کیجیے، اطاعت گزاری کیجیے۔ فرمایا کہ چلو پھر ہم بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر اتارا تو ہندوستان کے مقام سرندیپ پر اتارا، حضرت حوا کو اتارا تو جدہ میں اتارا، اور شیطان ملعون لعین کو اتارا
تو ایران میں اتارا. اس ایران پر جو اتنا اثر ہے نا، جو فتنہ پردازیت کا، یہ شیطان کے اثرات سے. ہاں، ایران کے اوپر جتنے اثرات جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کے ہیں، یہ سب کچھ شیطان کے اثرات پہ سے ہے، کیونکہ اس کا نزول کہاں ہوا ہے؟ ایران میں ہوا، اور ایران اس کا مرکز ہے، شیطانیت کا مرکز ہے. سامنے ظاہراً مسلمان بتاتے ہیں اور در حقیقت پس پردہ اسرائیلیوں کے اعلی کار ہیں. جو لوگ حقیقت جانتے ہیں، اس دنیا کے حالات جانتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو لوگ یہود کی اور دیگر تنظیمیں دجالی، الومناتی، ان چیزوں کے بارے میں حقیقت کو جانتے ہیں، وہ ایران کا کردار بھی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. جو نہیں جانتے وہ جانتے ہیں کہ بس ایران مسلمان ہے اور ساتھ دے رہا ہے، مسلمانوں کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے. یہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ دجال کے اعلی کاروں میں سے ایک اعلی ہے ایران، یہ آپ یاد رکھیے. اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے اتار دیا تو انہوں نے اللہ سے بڑی آہوزاری کی، گریہ زاری کی. اللہ سے کہا کہ اللہ میرے رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں، عبادت کے لیے کوئی گھر نہیں، اور ساتھ انسیت کے لیے کچھ نہیں. تو اللہ سے دعا قبول فرمائی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آپ کو سفر پر لے گئے، بیت اللہ پہنچایا، اور اس جگہ پر اللہ نے کھدائی کرائی. اس کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں کہ اللہ کا عرش زمین پر تھا، پانی پر تھا، پھر اللہ نے پانی کے اوپر نظر فرمائی، وہاں سے بلبلا اڑ گیا. یہ بہت لمبی بات ہے جو قرآن میں موجود ہے ساری چیزیں، مگر میں آگے کی تعمیر کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ تعمیر بیت اللہ میں سب سے پہلے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے آپ کو وہاں سے بیت اللہ پہنچایا، اور بیت اللہ پہنچا کر کے حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتوں کو حکم دیا کہ یہاں گڑھا کھودیں. ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا، اور اس میں پہاڑوں سے پتھر لا کے ڈالے گئے. اتنے بڑے بڑے پتھر کہ 40 آدمی ایک پتھر نہ اٹھا سکے. اور پھر اس پر بیت اللہ تعمیر نہیں ہوا، اس پر بیت المعمور جو چوتھے آسمان پہ یا 7ویں آسمان پر موجود ہے وہ لا کے رکھا گیا. اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے بھی اور آدم علیہ السلام بھی اس جگہ طواف کرتے تھے، عبادت کرتے تھے. یہ سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک جاری رہا. طوفان نوح میں اللہ نے جو بیت المعمور تھا، جو زمین پر، اس کو آسمانوں پہ اٹھایا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے بیت اللہ کی جگہ پر طواف کیا. جب طوفان نوح ختم ہوا اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر کے بتایا کہ یہ جگہ ہے جہاں تعمیر ہونی ہے. وہاں صفائی کی گئی، بڑے بڑے پتھر تھے جو پہاڑوں سے آ کر کے گر چکے تھے، اس جگہ کو صاف کیا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے نشان لگایا، اور نشان لگا کر کے فرمایا کہ اس جگہ تعمیر ہوگی، یہ بیت اللہ کی جگہ ہے. یکم ذی قعدہ کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس جگہ کی تعمیر شروع کی. حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر لاتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مٹی کا گارا بنا کر کے ان پتھروں کو رکھ کر کے لیپتے رہتے. جب ایک مقام تک تعمیر ہو گئی تو اب بلندی کے لیے کوئی پتھر چاہیے تھا، تو فرمایا کہ ایک اور پتھر ایسا لاؤ جس پر میں کھڑے ہو کر کے تعمیر کروں. تو آپ نے ایک پتھر لا کر کے دیا جس پر ننگے پاؤں حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی. وہ ایک خودکار مشین تھا، جہاں نیچے ہونا ہوتا تھا وہاں نیچے ہو جاتا، جہاں بلند ہونا ہوتا تھا وہ خود ہی بخود بلند ہو جاتا. ایسی خودکار مشین اللہ نے اس پتھر کو بنایا، اور وہ پتھر آج بھی بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم پر موجود ہے. اس میں آپ کے پاؤں کے قدموں کے نشانات صراحتاً وضاحتاً نظر آتے. اس طرح بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. رکن یمانی پر ایک دروازہ تھا، اس کو بھی کھولا. جو آج ایک دروازہ ہے یہ دروازہ بھی کھولا. دونوں دروازوں پر کوئی دروازہ نہیں لگایا، یہ کھلی ہوئی جگہ تھی، اور حتیم کا جو حصہ ہے اس کو بیت اللہ کے اندر رکھا.
یہ تعمیر مکمل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، اور یہ تعمیر مکمل ہوئی 25 دن میں، یکم ذی قعدہ کو شروع ہو کر کے 25 ذی قعدہ کو تکمیل کو اللہ نے حکم فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں پر اعلان کیجئے فی الحج کہ بیت اللہ کے حج اور زیارت کریں، یأتوک علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، کہ لوگ دور دراز گھاٹیوں سے پیدل اور سواریوں پر چل کر کے آگے اس کا حج کریں گے۔ اور میں کہ یا ربا میں کیسے اعلان کروں گا، میری آواز کون سنے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اعلان کرنا آپ کا کام، آواز کا پہنچانا ہمارا کام۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ربکم اتخذ بیتا، تمہارے رب نے ایک گھر بنایا ہے، فحجوہ، اس کا حج اور اس کی زیارت کرو۔ فرمایا کہ اللہ نے جتنے زندہ لوگ تھے اور جتنے لوگ عالم ارواح میں تھے سب تک اس آواز کو پہنچا دیا۔ جس نے لبیک کہا اللہ اس کو حج اور عمرے کی سعادت سے مالا مال فرمائے، اور جتنے لوگوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، یہ اسی کی برکت ہے کہ انہوں نے لبیک کہا تھا، اللہ نے ان کو حج عمرے کی سعادت سے نوازا۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر، اس کے بعد قوم عمالقہ قبیلہ بنو جرہم نے کی الگ الگ مواقع پر۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کی عمر 35 سال تھی، قریش مکہ نے بھی ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں، کیونکہ اس کی عمارت کچھ ہلکی ہو گئی اور دیواریں کچھ ہلنے لگی تھی۔ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کا ارادہ کیا تو اس بیت اللہ کی چھت کے اوپر روزانہ صبح ایک اژدہا آ کر کے بیٹھ جاتا، اور کوئی یہ چاہتا کہ کس طریقے سے اس کو توڑے تو کوئی قریب جا ہی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن ایک پرندہ آیا، اس اژدہا کو اٹھا کر کے لے گیا۔ ولید ابن مغیرہ نے جا کر کے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے پہلا پھاوڑا جب مارا جس اینٹ پر، تو وہ اینٹ تو وہاں سے گری، اور گرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر کے واپس اس جگہ پر لگ گئی۔ ان لوگوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا ربا ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بیت اللہ کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور اب اس میں حلال پیسہ لگائیں گے، حرام نہیں لگائیں۔ تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جب مغیرہ بن شعبہ نے جب پتھر مارا تو پھر وہ بیت اللہ گرنا شروع ہوا، تو اس کی عمارت گرنا شروع ہوئی، اور پھر اس کے بعد اس کی تعمیر شروع ہوئی۔ تو قریش مکہ نے بیت اللہ کے اندر کچھ تبدیلیاں کی۔ جو حتیم کا حصہ اندر تھا اس کو پیسوں کی کمی کی وجہ سے باہر چھوڑا، 2 دروازے تھے، ایک دروازہ کر دیا، دونوں دروازے زمین سے لگے ہوئے تھے، ایک دروازہ کر کے اس کو اونچا کر دیا۔ یہ تمام تبدیلیاں قریش مکہ نے کر دی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بھی اس میں شریک تھے جب تعمیر ہو رہی تھی، اور حجر اسود کا پتھر ایک پہاڑ کے اندر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان میں چھپا دیا تھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے نصب کیا۔ اس پتھر سے متعلق پھر لڑائی شروع ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو حضرت آپ علیہ السلام کے ذریعے سے حل فرمایا، اور آپ نے سارے قبیلے والوں کے سرداروں کے ذریعے سے ملا کر کے اس پتھر کو نصب فرمایا۔ یہ پتھر جنت کا ہے اور سفید پتھر تھا، بالکل دودھ سے زیادہ سفید۔ یہ انسانی اعمال اور گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعمیر کو مکمل کروا دیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا اور 10 ہجری میں جب حج کیا، تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پرانی تعمیر پر اس کی تعمیر کی جائے، مگر اللہ کے رسول کو موقع نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی تعمیر آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کی۔ حتیم کو اندر لیا، 2 دروازے بنائے، دونوں دروازے زمین کے ساتھ ملائے۔ حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور بیت اللہ کو شہید کر کے پرانے طرز پر، قریش کے طرز پر بنایا، جو آج تک موجود ہے۔ ہارون رشید خلیفہ نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ میں بیت اللہ کو اس طرح سے جس طرح اللہ کے رسول کی چاہت تھی اس طرح تعمیر کر دوں۔ فرمایا کہ اگر میں آپ کو اس بات کی اجازت دوں گا تو ہر آنے والا بعد کا خلیفہ وہ بیت اللہ اس کے ہاتھ کا کھلونا ہوگا، وہ جو چاہے گا اس میں آ کر کے تبدیلیاں کرتا رہے گا، تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، بس جس انداز میں تعمیر ہے اس کو رہنے دیں۔
یہ آج کی جو تعمیر ہے، یہ تعمیر حجاج بن یوسف کی تعمیر ہے، اس کے اندر کچھ کمی زیادتی ضرور ہوتی رہتی ہے، جسے مسالہ لگانا ہے۔ 1000 صدی کے بعد اس میں کچھ کام کیا گیا، اور پھر ترکوں نے کام کیا، آج سعودیوں نے کام کیا، مگر تعمیر کو کوئی نہیں چھڑتا۔ جو تعمیر ہوئی بھی ہے وہ تعمیر چل رہی۔ آج اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرمائی ہے۔ ایک وقت آئے گا قرب قیامت کہ ایک کالا حبشی نسل انسان آ کر کے اس بیت اللہ کو توڑے، اور بیت اللہ کی جو حقیقت ہے اس کو اٹھا کر کے فرشتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے جائیں گے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سلام کرے گا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے وعلیک السلام یا بیت اللہ، فرمائیں گے کہ تو نے میری قوم، میری امت نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اور تو نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا یا اللہ، جو تیری امت، اللہ کے رسول سے فرمائے گا کہ تیری امت کے جو لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے میرے آداب بجا لائے اور میری تعظیم کی، ان کی شفاعت کی ذمہ داری میری ہے، اور جو میرے تک نہیں پہنچ سکے ان کی شفاعت کی ذمہ داری آپ کی ہے، ان کی شفاعت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ تو پھر اس بیت اللہ کی حقیقت کو اللہ آسمانوں پر اٹھا لیں گے، پھر بیت اللہ تو ہوگا، اس کے حقائق نہیں ہوں گے، جس طرح قرآن کریم کے نقوش ہوں گے مگر اس کی حقیقت ختم ہو چکی ہوگی۔ علم ہوگا، علم پر عمل کرنے والے، علم کو سمجھنے والے اور علم کو پھیلانے والے ختم ہو چکے ہوں گے۔ اس طرح بیت اللہ تو ہوگا مگر اس کی حقیقت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو یہ وہ وقت ہوگا، تو اس وقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج کی اور عمروں کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ آج ماشاءاللہ سے لوگ حجوں پر جا رہے ہیں، اور یہ کہ بعد دیگر خبر مل رہی ہے کہ فلاں جا رہا ہے، فلاں کے والد جا رہے ہیں، فلاں کی فیملی جا رہی ہے، اور اللہ جسے قبول فرمائے تو اللہ لے جاتے ہیں۔ اسباب اور ذرائع بھی اللہ ہی پیدا فرما دیتے ہیں، اگرچہ حالات کے اعتبار سے اور اگر پیسوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو حج اپنی مہنگائی کے عروج پر ہے۔ اتنا مہنگا حج نہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اور نہ سنا ہوگا۔ جس مہنگائی پر آج حج ہو رہا ہے، مطلب ہمارے پیسے اور کرنسی کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھر کے بوریاں بھر کے پیسے دو تو حج پر جاؤ، یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ ہمیں حج کرائے، عمرہ کرائے۔ اس کے لیے ایک آسان سا عمل ہے کہ ہر اذان کے بعد دعا پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ تلبیہ پڑھا کریں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے تڑپ کے ساتھ پڑھنا۔ جو تڑپ کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کو ضرور اپنے گھر کی زیارت کے شرف سے مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس حج اور عمرے کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔